Islamic Research Center. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا نظر بد کا لگنا برحق ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ توکل کے منافی ہے؟ دیکھیں، یہ توکل کے قطعاً منافی نہیں ہے۔ مومن کا تو توکل اللہ کی ذات پر یہی ہوتا ہے کہ جب میرا اللہ میرے لیے چاہے گا اور جو میرا اللہ میرے لیے چاہے گا میرے ساتھ وہ ہوگا۔ تو نظر بد کا لگنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ نظر بد لگنا بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، مشیت کے تحت ہے۔ نظر بد کی از خود کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع رہتے ہوئے یہ عمل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، کیونکہ بعض لوگ نظر بد کو بھی جادو کی اقسام میں شمار کرتے ہیں، اور اللہ نے جادو کے بارے میں قرآن میں واضح کر دیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ان کے زمانے میں آنے والے دو ہاروت اور ماروت، ان کا قصہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے جادو سیکھنے والے تھے وہ کسی کو بھی اللہ رب العالمین کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے، ایمان کا چھٹا رکن ہے کہ تقدیر کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں، چاہے اچھی ہے یا بری۔ تو یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، اس کے اذن سے ہے۔ لہذا نظر بد کا لگنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کو اور مضبوط کرتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ لکھ دیا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا ہے جو ہمارے اوپر صادر ہو چکا ہے، اس لیے یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کا لگنا برحق ہے۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کی تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں اس کے نقصانات کا ذکر آیا ہے، فرمایا نظر بد ایسی خطرناک چیز ہے کہ تندرست و توانا اونٹ کو بھی ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، نظر بد لگتی کیوں ہے؟ کیونکہ ایسی چیز کہ انسان کسی کی تعریف کرتا ہے یا کسی کی بد تعریفی کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے اندر اللہ کا ذکر شامل نہیں ہوتا، تو اس کے وہ کلمات کی وجہ سے شیطان اس بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک صحابی کے جسم کی تعریف کی، لیکن ان کا تعریف کرنا اس صحابی کے لیے وبال جان بن گیا کہ وہ ان کی نظر کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ تو اب آئیے اس کے علاج کی طرف۔ اس کے دو علاج ہیں، ایک تو دم کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنت کے شہزادوں کو، اپنے نواسوں کو، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کو دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دم کیا تھا؟ اعیذکما، یہاں پر حدیث میں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کیونکہ دو تھے، لیکن ہم اعیذو واحد کے لیے اعیذک بکلمات اللہ التامہ یا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ ہم آپ کو اللہ کے تمام اور تام مکمل کامل کلمات کی پناہ میں دیتے ہیں، من کل شر شیطان، ہر شیطان کے شر سے، الہامہ جو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانے والا ہے، ومن کل عین لامہ، اور ہر وہ نظر بد جو انسان کے اوپر وارد ہونے والی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم آپ کو اللہ کے مکمل کامل کلمات کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام کے اذکار میں۔ اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ صبح و شام کے اذکار میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، آخری دو صورتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا علاج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا علاج بھی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو فرمایا اس سے ایک برتن میں وضو کرواؤ، یا اس کو کہو غسل کرے، اور اس کے غسل کا جو مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے، وہ ایک برتن میں جمع کرو، اور جو مریض ہے اس کے اوپر اس پانی کو انڈیل دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو اللہ شفا یاب فرما دیں گے جس کے اوپر وہ نظر واقع ہوئی ہے۔ تو یہ دو احادیث کے اندر ہمیں طریقہ علاج ملتے ہیں۔ تو اختصار الکلام یہ کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے،
اس کا علاج ہمیں شریعت نے بتایا ہے، اس کی حفاظتی تدبیر ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، اور یہ توکل کے منافی نہیں بلکہ یہ چیز انسان کے اللہ رب العالمین کی ذات پر عقیدے کو، اس کے غیب پر ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بھی اس کی مشیت کے تابع ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔